سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بے حد و حساب تعریف و توصیف جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں. لا تعداد درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. آج کی پروقار بامقصد عظیم شان محفل شب معراج کے انعقاد پر ہر دل عزیز شخصیت علامہ مبشر مصطفی صاحب خطیب مسجد حاضہ اور علامہ بلال قادری صاحب اور انتظامیہ مسجد کمیٹی اہلیان گاؤں اللہ کریم تمام کی نیک جائز حاجات پوری فرمائے. آمین. انتہائی اختصار کے ساتھ بھی چند ایک چیدہ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس امید پر کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سماعت کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم سب مل کر عمل کی کوشش کریں گے. مولانا روم کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. بچپن کا زندگی کا وہ مرحلہ تھا کہ آپ گھر سے باہر نکلے، ایسے ہی زمین پر بیٹھ کے بچوں کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے تھے. کھیل کیا تھی کہ بلند جگہ پر چڑھتے پھر چھلانگ لگا کے نیچے گرتے. تو مولانا روم نے ان بچوں سے کہا، خود بھی بچے تھے، کہ بھئی کیا کھیل رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم چھلانگیں لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کوئی کھیل ہے؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ تو مولانا روم کی یہ بات سن کر بچے تجسس میں کہنے لگے مولانا روم کو کہ پھر کون سا کھیل ہے؟ پھر کھیل آپ ہی بتا دیں کون سا کھیل ہے. انہوں نے کہا کہ چھلانگ جو تم لگاتے ہو بلند جگہ پر چڑھ کر نیچے گرتے ہو تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. چھلانگ لگاؤ، کم از کم پہلا قدم اٹھاؤ تو پہلے آسمان تک تو پہنچو. سبحان اللہ. پہلا قدم تمہارا اٹھے تو کم از کم پہلے آسمان تک تو پہنچو. بچوں کے دل میں تجسس پیدا ہوا. انہوں نے کہا یہ چھلانگ آپ خود ہی لگائیں، ہم سے یہ نہیں لگ سکتی. مولانا روم نے پہلا قدم اٹھایا نا تو پہلے آسمان پر پہنچ گئے. سبحان اللہ. آج بھی مولانا روم کی کتاب مثنوی شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا درس دیا جاتا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر دیا جاتا ہے، اور پہلی چھلانگ لگائی تو آپ آسمان پر پہنچ گئے. سبحان اللہ. بچے بڑے پریشان ہوئے. مولانا روم کے گھر میں جا کر والدہ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ اسے کچھ چیز اٹھا کے لے گئی ہے، غائب ہو گیا ہے. جب والدہ باہر آئی تو دیکھا تو بیٹا پھر زمین پر چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. زمین پہ چوکڑی مار کر دیکھا نا تو ماں نے پوچھا بیٹا یہ بچے بڑے پریشان تھے، تم غائب ہو، کہاں گئے تھے؟ کہا یہ پہلے آسمان پہ گیا تھا. سبحان اللہ. یہ پہلے آسمان پہ گیا تھا. ایمان سے بتائیں کہ جس نبی کا غلام اور جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امت کا وہ ولی جس کے آنے جانے کا یہ انداز ہو، ایک قدم اٹھائے تو پہلے آسمان پر پہنچ جائے، اس نبی کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. پوچھے کہ حضور کی معراج کیا ہے؟ میں نے کہا معراج تو نبی کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے. جس نبی کے غلام کا یہ حال ہے اس نبی کی خود شان بڑا اور بڑا ہو. سبحان اللہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی 3 باتیں 10 منٹ کے اندر میں چونکہ مختصر تقریر کرنے کا عادی ہوں، 3 باتیں صرف آپ سے گزارش کرنی ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں اور مجھ سے پیاری آواز ہے، علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں، مگر میں سمپل سی لفظ سبحان سے آغاز فرمایا. لفظ سبحان سے آغاز فرما کر آگے حضور کا معجزہ بیان کیا. اور معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آنے والا ہو. معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں جو انسانی عقل میں نہ آنے والا ہو.
اور یہ معجزہ حضور علیہ السلام کا قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے نبی علیہ السلام کا, بے شک. اور دوسرا معجزہ حضور کا معراج ہے. سبحان اللہ. یہ دونوں معجزے سابقہ انبیاء کو نصیب ہوئے, مگر جس درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے اس درجے میں کسی نبی کو بھی نصیب نہیں. آپ کو نصیب ہے کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اتنے ہوئے نبی تمی آسمانہ تے اس کا کنٹرول ہے, آسمانہ تے ہوئے تے زمینہ تے کنٹرول ہے. بے شک. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرش پر ہوں تو عرش پر کنٹرول ہے, اور آقا علیہ السلام عرش پر ہوں تو فرش پر کنٹرول ہے. سبحان اللہ. اب فرش پر ہی تھے تو چاند کے ٹکڑے کیے تھے نا, بے شک. کوئی شک. فرش پر ہی تو تھے تو چاند سورج کو واپس لوٹایا تھا نا. فرش پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام جنت کی سیر کرتے ہیں, فرش پر بیٹھ کر جنت کے نظارے بتاتے ہیں. وہ منظر کسی کے سامنے ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے. آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, حالت نماز میں آپ علیہ السلام نے قدم بڑھائے, ایک قدم آگے بڑھایا, ہاتھ آگے بڑھایا, کسی چیز کو پکڑنا چاہا, پکڑ کر پھر اسے چھوڑ کر پھر پیچھے ہوئی. نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ نے نماز میں ایک نیا کام کیا ہے. کہا میرے غلاموں وہ کیا؟ کہا آپ نے قدم بڑھائے نماز میں, ہاتھ بڑھایا, کسی چیز کو پکڑ کر چھوڑ دیا. کہاں تھے آپ؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے جنت میں نے تمہارے لیے انگوروں کا خوشہ پکڑا تھا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, قدم تو آپ کے مدینہ کی مسجد کے مصلی پر ہے اور آپ کے ہاتھ جنت کے اندر ہیں. کہ آپ بتانا چاہتا ہوں جس نبی کی عظمتوں کا یہ حال ہو, ایک قدم مصلی مصطفیٰ پر مدینہ میں ہے اور دوسرا قدم جنت کے اندر ہے اور جنت کے پھل پکڑ رہے ہیں. وہ نبی جو زمین پر رہ کر آسمان والوں کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں اور آسمان پر چلے جو زمین والوں کا خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بھائی کوئی بندہ ایسے روک ٹوک نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ السلام کی یہ معراج کیسی تھی. یہ معراج بڑی دلچسپ ہے. سبحان سے آغاز فرمایا. ماشاءاللہ سب تشریف فرما ہوئی ہے ماشاءاللہ. سبحان سے آغاز فرمایا, سبحان سے, کہ حضور کی معراج کیا ہے. اے تین گلاں میں دسیاں ذرا قیمتی گلاں بھائی میری دل نے کنا نال سنیو, قیمتی گلاں. سبحان سے آغاز فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کر اقصی تک سیر کروائی. سبحان اللہ. معجزہ نبی کا بیان کرنا تھا, لفظ سبحان سے کیوں کیا؟ لفظ سبحان سے کیوں کیا؟ کیونکہ سبحان تیری صفت ہے. کسی نبی کا معجزہ بیان کرنے سے پہلے لفظ سبحان یا رب کے نام سے بیان نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کیا؟ کہ مردوں کو زندہ کرتے, مردوں کو زندہ کرتے. تیسرے پارے میں اندر موجود ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. تمہارے پیٹوں میں جو تم کھا کے آئے ہو نا, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں تمہارے پیٹوں میں کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کرنے سے پہلے سبحان سے آغاز نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کرنے سے پہلے آپ سبحان سے آغاز نہیں کیا. لیکن جب نبی ہمارے آقا کی بات ہوئی, معجزہ بیان کرنے سے پہلے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے اقصی تک سیر کروائی. کس کو؟ اپنے پیارے نبی کو. مولا معجزہ نبی کا ہے, صفت تیری ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں نبی خود نہیں گیا, نبی کو ہم لے کر گئے. سبحان اللہ. اگر خود جاتا تو لوگ اعتراض کرتے, خود نبی کے جانے کی بات ہوتی تو لوگ کہتے خود گیا ہے, اس کو تو کوئی پوچھتے نہیں ہے. رب کہتے ہیں ہم پوچھنے والے, ہم ہی بلانے والے اور ہم ہی لے جانے والے ہیں. سبحان اللہ. ہم ہی لے جانے والے. اور اگلی بات بتا دوں, آقا علیہ السلام مسجد حرام میں پہنچے نا, جب مصلی امامت پر دیکھا, وہاں پر صفے بندی تھی انبیاء کی, سارے نبی کھڑے تھے. ماتا سو سارے نبی جو سونا نبی کیڑا تھا, اے ساری دنیا کہتی یوسف علیہ السلام سونے, تو قرآن بھی کہتا ہے وہی سونے. اے گل کو شک ہے جی, اے علماء جتنے بیٹھے ہوئے نا تو مسلط نماز کیڑا بندہ پڑھا سکنا شرعن جے زیادہ علماء ہو جمع تھے. شرعن وہ بندہ نماز پڑھائے گا ان سب میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہو. سبحان اللہ. گل سمجھ نہیں کوئی نہیں, زیادہ علماء ہو جمع, پھر زائدہ حق کس کا ہے؟ کہا کہ وہ بندہ جو سب سے زیادہ قرآن کا علم جاننے والا ہو. پھر دوسری شرط پائی گئی
پھر دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کا علم بھی جانتا ہو اور متقی بھی سب سے زیادہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ متقی بھی ہو، عمر رسیدہ بھی ہو، زیادہ عمر والا بھی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ متقی بھی ہو اور زیادہ علم والا بھی ہو، زیادہ عمر والا بھی ہو، اور زیادہ سونا بھی ہو۔ سبحان اللہ، سونا ہونا بھی صفت ہے نہیں، کہا کہ میرے مصلح خدا کے مصلح پر کھڑا کون ہوگا؟ یوسف کھڑے ہیں، سونے ہیں، یوسف سونے ہیں، کھڑے ہیں۔ آدم علیہ السلام عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے ہیں، تقوی کے لحاظ سے یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں، سارے نبیوں کی صفتیں موجود تھی، سارے صفحے بنا کر کھڑے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ مصلح پر کھڑا ہو۔ جبریل علیہ السلام میرے مصطفیٰ کو پکڑ کر مصلح پر کھڑا کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں سارے انبیاء میں صفتیں موجود تھی، صفتیں موجود ہیں، سب کے پاس علم ہے، سب حسین ہیں، سب پرہیزگار ہیں، سب عمر رسیدہ ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ حسن میرے مصطفیٰ کو ملا۔ سبحان اللہ، ان سب میں سے زیادہ علم مصطفیٰ کے پاس ہے، ان سب میں سے زیادہ عمر مصطفیٰ کی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخری نبی ہمارے ہیں، عمر زیادہ ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا رب کہتا ہے، آپ مدارج النبوت کو اٹھا کے دیکھ لیں، میرا رب کہتا ہے ہاں میرے نبی کی عمر زیادہ ہے۔ میرے نبی تو اس وقت بھی موجود تھے جب ان کے جد امجد آدم علیہ السلام سبحان اللہ، دسوں کے گارہ بن رہا ہے تو حضور تکنے پہ سی، آقا علیہ السلام کی اکھاں نے سامنے گارہ تیار ہو رہا، اس کو پتہ چلا کہ حضور کی عمر آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ اور حسن کی صفوں میں میرے مصطفیٰ کریم یہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سونے نے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ایک گل دساں، یوسف علیہ السلام نے حسن عطا کرتے عورتاں ہاتھ کٹے، ہاتھ کٹے نہ عورتاں ہاتھ کٹے استاد جی، لیکن میرے نبی کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ نہیں کاٹے، مردوں نے گردنیں سبحان اللہ، حسین وہ بھی تھے، حسین یہ بھی ہیں، مگر ان کا حسن کسی اور میں ہے۔ یہ حسن وہ ہے جس حسن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ خدا کے نور کے جلوے مصطفیٰ کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اے میرے مولا، یہ بشروں میں تھے، میرے آقا علیہ السلام بشروں میں تھے، بشروں میں چلتے تھے، بشروں میں رہتے تھے، ہم جیسا کھانا، ہم جیسا چلنا، ہم جیسا بولنا، ہم جیسا تکنا، لوگوں نے کہا یہ نبی ہم جیسا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم جیسا نہیں ہے، یہ بشروں جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ تم میں تھا تو بھی بے مثل و بے مثال تھا، ہن نبیاں دی صف میں میرا نبی گیا تک وہ نبیاں وچ سونا لگنا پیا، سبحان اللہ، اوپر چلے گئے۔ اے آخری منی گل ہے جی، ایک گل جس نے دل جی بہ گئی تھی میری تقریر کا مشن پورا ہو جانا۔ عام بشروں میں حضور تھے تو بھی بے مثل و بے مثال تھے، نبیاں وچ گئے تھے تو بھی بے مثل و بے مثال، نبیوں میں بھی نبیوں کے نبی ہیں۔ اب آقا علیہ السلام اوپر چلے گئے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے گئے نا سدرہ تے پہنچ گئے، پہلے آسمان تے ملاقات ہوئی، دوسرے تے ملاقات ہوئی، تیسرے تے ملاقات ہوئی، چوتھے تے ملاقات ہوئی، ساری ملاقات ہونے تو بعد ہن چلے گئے جناب سدرہ تے، سدرہ تے پہنچے نا تے جبریل کہنا حضور ہن ساڑی تے اے آخری حد ہے، اے ساڑی تے آخری حد ہے تے حضور تسی ہن خود اگے جاؤ، اے بڑے سونے ہو، میٹھے میٹھے مسلمان ہو، خدا دی قسم یہ کلمہ پڑھا تو نبی تے ناز کیتا کرو، اساں منگیا تو کوئی نہیں بھی ساڑے نبی اے ہو، اساں مانگ کے کوئی نہیں اساں علیہ السلام کو لیا، اور یہ اللہ کے انسان بنایا، پھر وہ مسلمان بنایا جو مسلمان ساری امتوں سے افضل ہے، بے شک، سارے مسلمانوں سے افضل ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں پہنچے نا، آخری گل بڑی دل نے کنا نال سنے، وہ آخری گل بڑی قیمتی گل ہے، سدرہ مقام تے جبریل علیہ السلام کس نے پڑھے ہوئے؟ سارے بولو نور، کوئی اختلاف تو کوئی نہیں نا، نہیں، کہ حضور بھی نور ہیں، بے شک، کوئی شک اے نہیں، اے بھی نور، کیا بات ہے، کیا بات حضور بشروں میں رہیں تو لباد بشریت میں رہتے ہیں، نورانیوں میں جائیں تو پھر لباد نورانیت میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، ایتھے رہنے تے بشر بن کے رہنے، اتھے جانے تے نور بن جانے۔ یہ جبریل بھی نور ہے، میرے آقا بھی نور ہیں، سدرہ کا مقام ہے، یہ نور آگے جائے تو جل جاتا ہے، ایک نور آگے جائے تو دونوں نور ہیں، ایک نور آگے جائے تو جل جاتا ہے اور دوسرا نور آگے چلا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ایک نور قدم بڑھائے تو پر جلتے ہیں، دوسرا نور قدم بڑھاتا جا رہا ہے۔ سوال ہوتا ہے مولا نور یہ بھی ہے
نور یہ بھی ہے، یہ آگے بڑھے تو جل جائے، یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ فرمایا بتا رہا ہوں میرا نبی بشروں میں رہے، بے مثل و بے مثال ہوتا ہے، نبیوں میں آئے بے مثل و بے مثال ہوتا ہے، آج میری نورانی مخلوق میں آیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں بشر بھی اس سے اعلیٰ نہیں، نبی بھی اعلیٰ نہیں، جبریل بھی اعلیٰ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ ہمارے پیر سیال اجپال کو پوچھا گیا کہ حضور دسو پھر حضور معراج تے گئے تے انہاں یہ شانہ کیویں، انہاں نے شان کی حد کیویں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیری صاحب سے پوچھا گیا کہ حضور کی شانوں کی حد کیا ہے؟ آپ نے بڑی دلچسپ بات ارشاد نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حضور کی عظمتوں کیا دیکھے ہیں؟ اللہ، پھر کس کو پوچھیے؟ پیروں کو پوچھیں گے نا یہ گل کہ پیر صاحب رو لگ پہ۔ آپ فرمایا میں سیال کی کچی گلیوں میں رہنے والا ہوں، کچے مکان ہیں، کچی مسجدیں ہیں جی، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سیال کی کچی گلیوں میں رہنے والا حضور کی عظمتوں کی حد کیا جانے؟ میں سیال کی کچی گلیوں میں رہنے والا آقا علیہ السلام کی عظمتوں کی حد کیا جانے؟ آپ نے فرمایا میرے بچے بات اچھی پوچھی ہے تو نے کہ آقا علیہ السلام کی عظمتوں کی حد کیا ہے، مگر سیال کی کچی گلیوں میں رہ کر میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور جانتا ہوں، اگر سدرہ پر بیٹھنے والا جبریل نبی علیہ السلام کی حد کو نہیں جان سکا تو میں کیا؟ سبحان اللہ، سدرہ پر بیٹھنے والا جبریل آقا علیہ السلام۔ اچھا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے جب ہم کلام ہوئی حضور علیہ السلام سے، اللہ کلام ہوا، اس وقت جبریل علیہ السلام سدرہ تھے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم دونوں میں تیسرا آ جائے۔ سبحان اللہ، جبریل قریبی ہے نا جی، اللہ تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم دونوں میں تیسرا آ جائے۔ جبریل بھی تھلے، رف بھی تھلے، سارے تخت تھلے، کائنات ساری تھلے، ایک مصطفیٰ اور ایک مصطفیٰ کا خدا بنن آواز آتی ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب صرف ذکر نہیں بلند کیا، تمہارا ذکر سارے ذکروں سے بلند کر کے آج شب معراج تجھے بھی سب سے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، محبوب پہلے زمین پر تھا، تیرا ذکر بلند کیا تھا تیرے لیے، آج تو شب معراج سارے جسموں سے، ساری مخلوقوں سے، ساری تخلیق سے، آسمان نیچے ہے، زمین نیچے ہے، چاند نیچے ہے، سورج نیچے ہے، موسیٰ نیچے ہے، عیسیٰ نیچے ہے، کائنات کی ہر چیز نیچے ہے، مصطفیٰ تو اونچا ہے، اس لیے کہ بتانا چاہ رہا تھا زمین والوں، زمین پر مصطفیٰ رہے تو بھی اونچے ہوتے ہیں، عرش پر چلے جائیں تو بھی سبحان اللہ، علامہ اقبال یہ آخری گل ہو نا، یہ پھول تو بلبل کا کرنا بھی اقبال کہتا ہے اے پھول تھے جس کی وجہ سے ساری کائنات سجی ہوئی ہو نا، یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتے ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، یہ نام بگڑنے نہیں دیتا کوئی کام، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ کریم اس آج کی شب کی برکات سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین، کوشش کرو نماز پڑھو، کوشش کرو، حضور نے تحفہ لا کے دیا میں نماز، سونا تحفہ سانوں ملیا نماز نہ چھوڑو، تسی کہنے ہو گھر وچ برکت ہوے نماز پڑھو، کیڑا بندہ کہنا ہے کہ روزی وچ برکت ہوے؟ سارے بندے کی خواہش ہے نا، وظیفہ میں دسنا دو کام نہ چھوڑو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک اپنی کمائی وچوں جڑے پیسے نے اپنے ماں باپ نے نام دیو، اللہ پاک تمہارے رزق میں بہت برکتیں عطا کرے۔ میں بارے ذکر علامہ مبشر مصطفی صاحب، علامہ بلال قادری صاحب اور بالخصوص اپنے انتہائی عزتوں کے لائق محترم جناب حاجی صاحب جنہوں نے اس محفل کو، اس مسجد کو، اس پورے ماحول کو برقرار رکھا ہوا ہے، اللہ تمام کی نیک جائز حاجات پوری فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، بقیہ محفل جاری رہے گی، ہم ادھر آگے جانا ہے، قبلہ قاری صاحب موجود ہیں، ان کی تلاوت بھی کریں گے
اور نعت شریف بھی پڑھیں گے اور بقیہ محفل انشاءاللہ جاری رہے گی. بمعلی نہیں. سبحان اللہ.